محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عام وانتم بخیر، عید سعید، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ ناظرین، آپ حضرات کو میں پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کو سب کو دل کی گہرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور آپ حضرات کا رمضان کیسا گزرا؟ مجھے پورا یقین ہے کہ اچھا گزرا ہوگا الحمدللہ، اور آپ حضرات کی جو عبادات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ان کو قبولیت عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ حضرات کی عید بھی اچھی گزری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عید کی خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے ہم سب کو۔ لہذا ناظرین، رمضان تو گزر گیا، اور رمضان کا جو مقصد تھا وہ بھی الحمدللہ کم و بیش ہم سب نے حاصل کیا، اور مقصد تھا تقوی کا حصول۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جو موٹیویشن، جو جذبہ، جو ہماری تربیت ہوئی ہے جسم کی، روح کی، وہ اللہ تعالیٰ اس کو برقرار رکھے، اس کو قائم رکھے۔ سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت اختیار کی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور غمگین نہیں ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا، اور وہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ ان کا بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو لہذا سب سے بڑی بات، بنیادی بات ہے استقامت کا ہونا، اور استقامت ہی اصل ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، حضور نے فرمایا کہ بھئی قوم میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر ثابت قدم رہو۔ تو اصل چیز کیا ہے ناظرین؟ ثابت قدمی ہے، استقامت ہے۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر ہم نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا الحمدللہ ہم نے کافی، آپ حضرات نے ماشاءاللہ محنت کی، آپ حضرات نے روزے رکھے، ہم نے روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، اور وہ اس مشقت میں، اس تکلیف میں ایک مزہ تھا، ایک لذت تھی۔ اور ہم نے پورا رمضان صبح اٹھتے تھے، سحری کھاتے تھے الحمدللہ، پھر رات کو تراویح کا اہتمام، سارا دن روزے، پھر مختلف مراحل سے انسان گزرتا ہے، اور وہ ایک قسم کی مشق تھی، ایک تمرین تھی، ایک ٹریننگ تھی جو ہم نے اختیار کی، اور الحمدللہ پورا مہینہ ہم کرتے رہے۔ اب اصل معاملہ جو ہے ناظرین، رمضان میں تو چلیں آپ کو موٹیویشن ملتی ہے، ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین بھی بند ہیں، قید ہیں، اور ہر طرف ایک ماحول ہے۔ تو اصل چیلنج ہوتا ہے رمضان کے بعد۔ تو اصل معاملہ شروع ہوتا ہے پورا سال، رمضان کے علاوہ جو معاملہ۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ استقامت جو ہے یہ بڑی ایک اہم چیز ہے، استقامت کا ہونا۔ جیسے رمضان کے اندر ہم نے استقامت دکھائی نماز پڑھنے میں، تلاوت قرآن پاک میں، پھر اسی طریقے سے قیام اللیل میں، صبح اٹھنے میں، مطلب ذکر اذکار کے اندر، گناہ نہ کرنے میں، اور عبادات اور نیکیاں کرنے میں، اعمال صالحہ اختیار کرنے میں، یہ ساری چیزیں تھیں نا، ان سب چیزوں کو ہم نے کیا۔ اب وہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہے، یعنی گناہ چھوڑنا صرف ایک مہینے کے لیے تو نہیں ہے نا، گناہ تو انسان کو ساری زندگی کے لیے چھوڑنے ہوتے ہیں، اور نیک اعمال صرف ایک مہینہ تو اختیار نہیں کرنے ہوتے، وہ تو ساری زندگی اختیار کرنے کے ہیں۔ اسی طریقے سے جو نماز ہے وہ صرف ایک مہینہ تو نہیں پڑھنی نا بھائی، پوری زندگی پڑھنی ہے، موت تک پڑھنی ہے۔ تو یہ جو ہم نے اعمال اختیار کیے اور پھر ان پر ثابت قدم رہے ایک مہینے تک، تو اصل چیلنج کیا ہے اب ہے؟ یہ جو شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا ناظرین، ان دنوں سے چیلنج شروع ہوتا ہے۔ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر آپ نے اور میں نے اسی موٹیویشن کو، اسی جذبے کو، اسی روٹین کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ ہاں، وہ روٹین نہیں ہوگی جو رمضان میں ہوتی تھی۔ رمضان میں تو ہمیں عشاء کے بعد تراویح پڑھنی ہے، اور اسی طرح سحری میں اٹھ کے سحری کھانی ہے، افطار کرنا ہے۔ تو وہ جو روٹین ہے وہ تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ روٹین ہوتی ہے، وہ انوائرمنٹ ہی ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر تو کم سے کم درجہ کیا ہونا چاہیے؟ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ بھائی
اخلاص کے ساتھ پہلی بات ہے کہ تقوی کا حصول ہو گیا. اب تقوی کا جو مقصد تھا رمضان کا وہ حاصل ہوا، تو ایک تو تقوی کی جو کیفیات ہے اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اب اس کی جو کیفیت میں دو باتیں بڑی ایک اہم ہیں. ایک تو ہے ہر عمل اللہ کے لیے ہو، جیسے روزہ اللہ کے لیے ہے نا، ویسے تو ہر عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن روزے کو اللہ تعالیٰ نے خاص کہا کہ یہ میرے لیے ہے. تو اسی طرح سے یہ اس کو کہتے ہیں. اور اخلاص جو ہے یہ ایک بنیادی چیز ہے. فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ مخلص ہو کے بغیر کسی کے دکھلاوے کے، ریاکاری کے، شہرت کے، کوئی اور مقصد نہ ہو، اللہ کی رضا صرف اور صرف کس لیے عبادت کی جائے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور میں نے یہ عبادت میں کس لیے کر رہا ہوں؟ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور پھر دوسری بڑی ایک اہم چیز ناظرین جو ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، کہ میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا مضبوط ہوا. جو رمضان میں ہم نے ایک تعلق قائم کیا، ہمارے تعلقات جو تھے اللہ کے ساتھ کتنے خوشگوار ہو چکے تھے. ہر کام، ہر عبادت ہم خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، اور دل جمی کے ساتھ کر رہے ہیں، خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی اکتاہٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں اصل چیز کیا ہے کہ آپ عبادت کر رہے تھے، آپ کو کسی قسم کی، مجھے کسی قسم کی اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی بے چینی، کوئی پریشانی نہیں تھی، کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ یار کوئی زبردستی کوئی کرا رہا ہے اور دل جمی کے ساتھ نہیں کر رہا آدمی، ایسا نہیں تھا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ مستحکم کر لیا تھا، اس کو بہتر کر لیا. تو یہ تعلق مع اللہ اصل میں تو یہی ہے نا، جو صوفیہ کرام کا فلسفہ ہے، وہ سارا فلسفہ وہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق کیسا ہے.